عروش قرآن پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، راہم، پہلے میں آپ کو آپ کے اللہ سے وعدہ بتا دوں کہ اللہ نے کیوں آپ سے وعدہ لیا۔ راہم اپنی آپی کو توجہ سے سننے لگا۔ راہم، آپ کے اللہ نے آپ سے وعدہ لیا کہ آپ کا رب صرف اللہ ہے۔ آپ نے صرف اللہ کی ماننی ہے کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے وعدہ لے کر آپ کو معلوم ہے آپ کو کیا یاد دلانا چاہا؟ راہم نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا۔ عروش نے اپنے بھائی کو محبت سے دیکھا اور بولی، پیارے بھائی، اللہ نے آپ کو قیامت کا دن یاد دلایا ہے کہ میں نے یہ وعدہ اس لیے لیا ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھ سے کوئی وعدہ بھی لیا تھا۔ اسی لیے میرے بندو، میں تمہیں یاد کروا رہا ہوں کہ قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو۔ راہم، آپی، مجھے تو سچ میں نہیں تھا پتا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے میری برتھ ڈے پر، اور پھر یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن میں تمہیں یاد کرواؤں گا۔ آپی جان، میں نے تو آج جانا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ میں آج سے انشاءاللہ اللہ کا وعدہ یاد رکھوں گا اور اللہ کی ہر بات مانوں گا تاکہ قیامت والے دن اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ عروش بھائی کو پیار کرتے بولی، میری جان، اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ آپ قرآن کو پڑھا کریں۔ آج آپ نے قرآن کو پڑھا ہے تو آپ کو اللہ سے کیا گیا وعدہ مل گیا۔ راہم، آپی، اللہ کی کتاب تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سب بولتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے تو اللہ کا وعدہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ میرا رب ہے اور میں نے اس کی ہر بات ماننی ہے تاکہ قیامت کے دن اس کی رحمت میں آ سکوں انشاءاللہ۔ عروش اپنے بھائی کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، راہم، آپ کو اس لیے اللہ کا وعدہ سمجھ میں آ گیا کیونکہ آپ نے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ آپ کو بہت دلچسپ لگے گی، لیکن اگر آپ اس کو صرف پڑھیں گے تو آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ پیارے بھائی، یہ کتاب دنیا کی تمام کتابوں سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اس میں سٹوریز ہیں جن کو آپ پڑھ کے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں سب ریئل سٹوریز ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ کی بھی سٹوری ہے اس میں۔ راہم خوشی سے چہچہاتا ہوا بولا، سچ میں آپی، میری کہانی ہے اس میں؟ پلیز مجھے سنائے نا، میری کیا کہانی ہے قرآن میں؟ میں نے سنا ہے قرآن میں تو جنت جہنم کا ذکر کیا ہے اللہ نے، لیکن آپی آپ بتا رہی میری کہانی بھی ہے۔ میں اپنی کہانی سننے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ عروش قرآن کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، راہم میرے بھائی، اس قرآن میں اللہ نے آپ کی کہانی لکھی ہے کہ آپ کیسے پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، آپ نے کون سے اعمال کرنے ہیں اور جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، یہ سب آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ راہم، آپی مجھے بتائیں اللہ نے میری برتھ کیسے کی؟ عروش اپنے بھائی کی بےتابی دیکھ کر مسکرائی اور قرآن کھولنے لگی۔ راہم، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو کیسے پیدا کیا۔ راہم پوری طرح قرآن کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ عروش نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، راہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الدہر میں فرمایا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ راہم، اللہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ ہم انسانوں پر ایک وہ زمانہ تھا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ اس وقت ہم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے وعدہ لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ راہم نے فوراً سر ہلایا، جی آپی مجھے پتہ ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عروش اپنے بھائی کی قابلیت کو دیکھ کر خوش ہوئی اور شاباش دیتے ہوئے بولی، راہم ماشاء اللہ، آپ کو تو اپنی پیدائش کا مقصد پتہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ زندگی ایک اور مقصد کے لیے بھی دی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا ہے۔ راہم پوری یکسوئی کے ساتھ آپی کی باتیں سن رہا تھا۔
عروش نے اپنی بھائی کی دلچسپی دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آدمی کو کیا ملی ہوئی منی سے کہ وہ اسے جانچے تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔ الدہر آیت نمبر 2۔ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو عورت اور مرد کے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ راہم بات سمجھ نہ پایا اور آپی سے کہنے لگا، آپی یہ نطفہ کیا ہوتا ہے؟ عروش، میرے بھائی، اللہ نے آپ کو پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ جب آپ کا وجود بھی نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ راہم، آپی یہ تو میری سائنس کی کتاب میں بھی ہے، لیکن وہ مجھے بہت ڈرائی سبجیکٹ لگتا ہے۔ پر آپی قرآن میں تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، اتنے اچھے سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ عروش کو اپنے بھائی پر بے ساختہ پیار آیا۔ عروش، جی میری جان، اللہ نے قرآن میں آپ کا لائف سائیکل بتایا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں بتایا ہے تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں، اور ساتھ میں آپ کی لائف کا مقصد بھی بتایا ہے۔ کیا آپ کو کوئی اور کتاب آپ کی لائف کا مقصد بتاتی ہے؟ راہم نے فوراً جواب دیا، نہیں آپی، مجھے تو کسی کتاب میں نہیں ملا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ عروش، راہم میں آپ کو بتاتی ہوں، اللہ نے آپ کو پانی کی بوند سے پیدا کیا، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ٹیسٹ لے سکے۔ راہم، آپی اللہ نے مجھے ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ میرا امتحان لے رہا ہے؟ عروش نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ عروش، جی میرے شہزادے، اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، اسی لیے تو آپ کو آنکھیں اور کان دیے تاکہ آپ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ میں نے جو آپ کو آیت سنائی ہے اس میں اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچ سکوں، اور اس کے لیے ہمیں اللہ نے آنکھ اور کان بھی دے دیے۔ راہم، آپی جان، مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، میرا امتحان لے رہا ہے اللہ۔ عروش پیار سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عروش، راہم، اسی لیے میں کہتی ہوں آپ قرآن کو اسٹڈی کیا کریں۔ اللہ کی کتاب جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، کیسے آپ کو علم ہوگا آپ کا اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ میری جان، اللہ نے تو آپ کو بتا دیا ہے، لیکن آپ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے۔ جب آپ کو بات سمجھ آ گئی تو آپ پھر امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جیسے اگر آپ کے گھر کوئی آپ کو بتا کے آتا ہے تو آپ پہلے سے ہی ریڈی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر گیسٹ آپ کو بتا کر نہ آئیں تو آپ اچانک سامنے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، اور اگر آپ اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے نہیں تو پھر اچانک امتحان لے لینے سے آپ کا کیا حال ہوگا؟ راہم، آپی جان، میں آج سے انشاءاللہ اپنے اللہ کی کتاب پڑھوں گا اور سمجھوں گا تاکہ میں امتحان کی تیاری کر سکوں، تاکہ میں فرسٹ پوزیشن لے سکوں۔ عروش، شاباش میرے بھائی، آپ قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ جان سکیں اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ جس نے زندگی اور موت پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ الملک آیت نمبر 2۔ راہم، اللہ نے اس لیے ہمیں یہ زندگی دی ہے کہ ہم میں سے دیکھ سکے کہ کس کے عمل اچھے ہیں اور کون اپنی برتھ ڈے پر غور کرتا ہے۔ راہم، آپی میں اپنی برتھ ڈے پر کیسے غور کروں؟ عروش، میرے پیارے بھائی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے آپ نے اپنی برتھ ڈے پر غور کرنا ہے۔